أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ درس قرآن کے سلسلے کا، محفل درود کی سلسلے کا جو درس قرآن کا سلسلہ ہے، آج فروری کی 3 تاریخ تک پہنچ گیا. رجب کی آج 2 تاریخیں. بڑے مبارک دن ہیں یہ، بڑے مبارک ساعتیں ہیں یہ، لیکن ان کو آگے لے جانے سے پہلے سب سے پہلے میں نوشکی میں پنجگور میں ہونے والی دہشت گردانہ واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے، بہت مشکلوں سے ہمارا یہ ملک ان دہشت گردانہ ایک بارود کی بو سے نکلا تھا. آج سازشی عناصر پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ان علاقوں میں جہاں سے کوریڈور نے گزرنا ہے، جہاں سے چین اور پاکستان کی تجارتوں نے آگے بڑھنا ہے، جہاں سے اقتصادی پاکستان کے معاملات کو سدھرنا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ دورے چین سے پہلے وزیر اعظم کے ایک ایسے علاقے میں دہشت گردی اور اتنی وسیع پیمانے پر دہشت گردوں نے کارروائی کی. اللہ رب العالمین اس ملک کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اللہ ان شیطانی طاقتوں کے شر و غضب سے، ان دجالی فتنوں سے، ان کے مکر و فریب سے اللہ اس ملک میں محفوظ رکھے. اور مفتی سردار الحقانی صاحب کا جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو محفوظ کیا. اس حملے کی پرزور الفاظ سے ندامت کرتا ہوں. بہت افسوس کی بات ہے، یہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے. وہ نوجوان جو کسی چیز سے لا تعلق، اس کی کس طرح ذہنی تربیت کر دی گئی کہ وہ آ کے کس طریقے سے اس نے جو ہے نا خنجر کا چاقو کا وار کیا. اللہ رب العالمین اس معاشرے کے اندر تحمل، بردباری اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، یہ رجب کا مہینہ جس کو فرمایا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے، مہینوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 7واں مہینہ ہے. اللہ کے قرآن کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں، قرآن کے 7 منزل ہیں، سورہ فاتحہ کے 7 آیات ہیں، 7 سماوات، 7 زمین، 7 آسمانیں ہیں، 7 بر اعظم، 7 سمندر ہیں. اسی طرح 7 کا اگر نقطہ ملاتے جائیں تو یہ بہت ایک وسیع مضمون ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. برادران اسلام، یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جس کے اندر 4 مہینوں کو جو تقدس دیا گیا ہے، حرمت دی گئی ہے. رجب کے مہینے میں یہاں تک عرب اپنی تلواروں کو تلوار سے نہیں ٹکراتے تھے تاکہ تلوار کی جو آواز نہ نکلے. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حالات ہے، آج ہمارا معاشرہ کس قدر اضطراب میں ہے. آج ہمارے معاشرے میں کوئی پتہ نہیں جس طریقے سے مکانوں کی تبدیلی پر عبادات کے اندر اس کی عظمت اور حرمت اور ثواب اور اجر ہے. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، محلے کی مسجد میں اس سے زیادہ اجر ہے. مکانات کی تبدیلی کریں، پھر آپ جامع مسجد جائیں، اس کے زیادہ اجر ہے. پھر آپ آگے مکانات کی تبدیلی کریں، پھر آپ اگر بیت المقدس جاتے ہیں اس کے اندر اجر ثواب ہے. پھر آپ مکانات کی تبدیلی کریں، جب آپ مکہ، مدینہ اور حرمین کی جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا ثواب اجر ہے نماز کا. اسی طریقے سے زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے بھی، دنوں کے لحاظ سے بھی، مہینوں کے لحاظ سے بھی اس مہینوں کی، اس دنوں کی اسی طرح عظمت اور حرمت ہے، اس میں اجر و ثواب ہے. اس کے اندر انسان کو
کو جو ہے نا اللہ کی قربت ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، کیونکہ یہ معراج، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تھا۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے کیونکہ رجب اللہ کا ہے۔ سرکار نے فرمایا شعبان میرا ہے، رمضان میری امت کے لیے خیر و برکت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں مہینوں کی خیر و برکات سے مستفید ہونے کا اجر و ثواب عطا کرے، اور امت کے اندر، میرے بھائیوں، امت کے اندر ایک تحمل اور بردباری پیدا کرے۔ میرے بھائیوں، میں آسان الفاظ پہ جانا چاہتا ہوں، قرآن کو کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر سیاسی پارٹیاں جو کیا کہتے ہیں، ہمارا 73 کی آئین پر ہمارا جو ہے نا ہم متفق ہیں، ہم 73 کی آئین پہ متفق ہیں، ہم 73 کی آئین کے ذریعے جو ہے نا اسمبلی چلانا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر ہمارا جو مفادات کونسل بھی ہے، اس مفادات کونسل کے اندر بیٹھتے ہیں، سارے وزراء بیٹھتے ہیں، گورنر ہر صوبے کی جو ان کے وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ، ان کو بلائے جاتے ہیں، مفادات کونسل ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن جو ہے وہ اللہ کی کائنات کی جو کتاب ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ جو قرآن ہے وہ تمام تر امت مسلمہ کا متفقہ منشور ہے، تمام امت مسلمہ کا متفقہ دستور ہے، تمام امت مسلمہ کا متفقہ لائے عمل ہے۔ یہ قرآن جو ہے اس سے کسی کے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان کی جو جس طریقے سے میں نے عرض کیا، یہاں پر کیا ہے جی، مفادات کونسل ہے۔ ارے میرے بھائیوں، امت مسلمہ کے میرے غیور مسلمانوں، آپ کی تو ایمانیات کونسل ایک ہے، سب کی ایمانیات کونسل جو ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و لقد خیرہ و شرہ و من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آپ کی اور ہماری تمام مکتب فکر کی ایمانیات کونسل بھی ہماری ایک ہے۔ 700 مسلک، 700 باتیں، 700 جو ہے ہماری ایک دوسرے سے ایک ہے، پھر بھی امت کو تکفیر میں لگا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، انڈونیشیا کی جزائر سے اٹھنے والی صبح کی فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو اٹھتی ہے آواز، انڈونیشیا کی جزائر سے وہ اٹھتی ہوئی آواز، جگارتا سے ہوتی ہوئی، بنگلہ دیش سے ہوتی ہوئی، ہندوستان سے ہوتی ہوئی، تمام 7 بر اعظموں سے 9 گھنٹے کا چکر لگا کر پوری صوتوں کو جگا کر وہ جناب واپس انڈونیشیا میں جب آتی ہے تو زور کا اذان کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے تو سارے پوری دنیا کے اندر نماز ایک، اذان ایک، قبلہ ایک، اللہ ایک، نبی ایک، رسول ایک۔ پھر بھائیو، اختلاف کس چیز کا؟ یہ اختلاف کس چیز کا؟ ہمارے اور آپ کی تو جو ایمانیات کی مشترکہ کونسل ہے، جس کونسل میں اللہ نے کس طرح مشترکہ کونسل کو آپ جھٹلا رہے ہیں، کیوں تکفیر کر رہے ہیں، کیوں آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہے۔ میرے بھائیوں، اس فقیر کی تو ابن غازی یوٹیوب جو کھولنے کا مقصد ہی صرف جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، اس قوم کو جگانا ہے، اس قوم کو اٹھانا ہے، امت کو سوتے ہوئے اس قوم کو جگانا ہے کہ اٹھو، اس صلات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس صلات جو ہے وہ وقت کا امام جو امام مہدی علیہ السلام ہے، وہ لشکر لے کے اٹھے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے جب زمین فسق و فجار سے، ظلم سے بھر جائے گی، وہ امام مہدی علیہ السلام، وہ امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ آج آپ دیکھیے کس طرح زمین فسق و فجار سے بھری ہوئی ہے، کس طرح زمین پہ بدامنی ہے، کس طرح زمین پہ انتشار ہے، کس طرح زمین پہ انسانیت کو تذلیل کی جا رہی ہے، کس طرح زمین پہ چاہے وہ کشمیر ہو، ہندوستان ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ اور کوئی بھی زمین پر بسنے والی اسلامی ریاست ہو، ان کا کیا شر ہے؟ ہر جگہ پر زمین پہ مسلمانوں کی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر مسلمانوں کو جو بیخ کنی کی جا رہی ہے، حضور کی امت کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، اٹھنے سے پہلے آپ نے
اٹھ جائیں گے. اٹھیے, اٹھ کے کھڑے ہوئیے, آ کے وضو کریے, امامت کے لیے آئیے, اپنے آپ کو پاک کریے, ان فرقوں سے نکالیے, اس تعصب سے نکالیے, ان گروہی فرقوں سے نکالیے, ان سیاسی فرقوں سے نکالیے. آپ حضور کی امت بنیے. امت بن کے سوچئے کہ آپ نے صلاۃ کو قائم کرنا ہے, محمد مصطفیٰ کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں, میری ایک آپ سے التجا ہے. ابن غازی یوٹیوب چینل کھولنے کا مقصد ہی امت کی صرف صلاۃ الخیر من النوم میں اس سوتے ہوئے قوم کو جگانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. امام مہدی کے پہچاننے کے لیے, جس طرح دجال کو جاننے کے لیے یہ بتایا گیا دجال کے جو ہے اس کے جو ہے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اس کو صرف مومن پڑھے گا, اس طرح میرے بھائیوں امام مہدی کو پہچاننے کے لیے آپ نے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, نیت کرنی ہے. اپنے قلب کی آنکھوں سے آپ اس کو پہچانو گے. وہ دعویٰ نہیں ہے, امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, کسی کا کوئی دعویٰ نہیں امت کے اندر. امام مہدی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کو قائم کریں گے, محمد کی حمد کو قائم کریں گے, حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ وقت آ چکا ہے, امام مہدی کے ظہور کا وقت مکمل ہو چکا ہے. کائنات سکڑ دی گئی ہے, انتشار بڑھ گیا ہے. آج امت مسلمہ جو ہے وہ دیکھیں آپ کیا حالت مسلمانوں کی, کس طرح مسلمانوں پر یہ اللہ کی زمین کو کس طریقے سے ان فسادیوں نے, ان یاجوج ماجوج کی دجالی طاقتوں نے ہم کو کس طرح ایک دوسرے کے دست و گریبان کر دیا ہے. پاک فوج اور یہ پختون, یہ افغان, یہ جہاں پر جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا پاکستان ہجرت ثانی ہے, افغانستان فتح ثانی ہے. امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں, دونوں نے مل کر اس زمین کو فساد سے ختم کر کے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے. آج ان کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں, میں صرف ایک فقیر آپ کو حی علی الصلاح کہہ رہا ہوں, آپ کو صلاۃ کی آواز دے رہا ہوں, حی علی الفلاح کہہ رہا ہوں, آپ کو اس فلاح کی طرف بلا رہا ہوں. الصلاۃ خیر من النوم, اس سونے سے بہتر ہے جاگ جاؤ. آنے والے کل کو جو انقلابات آنے والے ہیں, جو ٹکراؤ آنے والا ہے, آج یوکرائن کے اوپر جو حالات بنائے جا رہے ہیں وہ یوکرائن پہ نہیں بنائے جا رہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اسلامی طاقت سعودی کو, ترکی کو, پاکستان کو اس کے اندر گھسیٹا جائے گا, اس کے اندر پاکستان کی طاقتوں کو گھسیٹا جائے گا تاکہ ان کی قوت مزید کم سے کم تر ہو سکے اور اسرائیل اور ہندوستان مضبوط ہو سکے. یہ جو دجالی سازش ہے, ان سازشوں کا مقابلہ تو میرے بھائیوں جاگو, بیدار ہو جاؤ, اپنے آپ کو ان فرقوں سے, ان تعصب سے, ان سکارا سے نکالو. یہ سکارا نہیں ہے, عذاب اللہ قریب ہے, اللہ کا عذاب ہے, اس سے خود کو نکالو. آؤ اپنے قلب کی اس آنکھ کو کھولو اور دیکھو زمانہ بدل رہا ہے. اللہ اپنے ارادے کو جب کرنے پہ آتا ہے وہ کسی کی اسکیموں پہ نہیں چلتا. رب کن فیکون کا مالک ہے, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے. حضور کا وعدہ اللہ کا ارادہ ہے, حضور کے فرمان اللہ کا ارادہ ہے. ما تشاؤون الا یشاء اللہ وینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس رب کی طرف سے جو ہے آپ نے وعدہ کیا ہے. ہندوستان کے تغز الہند کا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کو اٹھنا ہے. تو میرے بھائیوں درخواست ہے, یہ آپ سے التجا ہے, مذہبی حلقے سے التجا ہے, مذہبی حلقے سے فریاد ہے, مذہبی حلقے سے ایک فقیر کی آوازاری ہے کہ خدا را اس سکارا سے نکلنا ہے, قوم کو جگانا ہے. انڈونیشیا سے اٹھنے والی اس آواز کو پوری دنیا کو جگاتی ہوئی واپس آ کے زہر ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیو ایسا نہ کہ زہر ہو جائے, سورج نکل جائے. وہ جو آپ نے تیاری کرنی ہے, آپ نے تیار ہونا ہے, وضو کرنا ہے, آپ نے نیت کرنی ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے امامت کے لیے آنا ہے. جس طریقے سے مکان کے اندر مکان کی عبادات کو اللہ نے اس کی حرمت کے ساتھ اس کا تقدس دیا ہے, اس طرح زمانے کی امام کی اطاعت کے ساتھ اس کی حرمت و تقدس کا
کا جو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے لیے بشارت دی ہے کہ آپ کا شمار افضل الشہداء میں ہوگا. آپ جو امام مہدی کے لشکر کے سپاہی بنیں گے ان کا شمار افضل الشہداء میں ہوگا. جنگ بدر، جنگ احد کے غازیوں کا وہ خطاب آپ کو ملنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاؤ اور آپ کی آنے والی نسل آپ کے نام کو سن کر شرمندگی محسوس کرے. اپنی آنے والی نسل کو اپنا نمونہ بنانا ہے تو آؤ دل کی آواز کو سنو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو مزکی کرو، اپنے آپ کو متحر کرو، اپنے آپ کو پاکی میں لاؤ. فرقوں کی اس جو آپ نے پٹی باندھی ہے اس پٹی کو کھول دو، اس سے نکل جاؤ. آپ امت بنو، تکون امت واحدہ. آپ امت واحد ہے، آپ جو ہے نا امت وسطہ ہے، آپ امت وسطہ ہے. آپ نے اٹھنا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزان دی جاتی ہے، جو اللہ اکبر ہوتا ہے، کب ہوتا ہے اللہ اکبر؟ جب شیطانی طاقتوں کو توڑ کر آپ نے اٹھ کر مسجد کی طرف جانا ہے، آپ نے اٹھ کر جانماز کی طرف جانا ہے. تو آپ نے ان فرقوں سے، ان تعصب سے، ان گروہی لسانی تقسیم سے، ان فرقوی تقسیم سے، ان مذہبی تقسیم سے، ان مسلکی تقسیم سے، ان سیاسی تقسیم سے، ان ملکی تقسیم سے آپ سب نے نکلنا ہے اور حضور کی امت بننا ہے. یہی اس فقیر کا پیغام ہے جس سے کہا جاتا ہے صلاۃ خیر من النوم. وہ صلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین. آپ کو معراج کی دعوت ہے. یہ شب معراج جو آنے والی ہے، یہ رجب کا مہینہ بہت بختور مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. اس کی بڑی فضیلت جو ہے نا وہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے. اس کی بڑی فضیلت جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس فضیلت کے مہینے میں اس افضل الشہداء کی طرف آنے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے. مذہبی حلقے سے میری درخواست ہے، التجا ہے کہ امت کے اندر شعور کو اجاگر کرنے کے لیے جمعہ کی خطبات کے اندر جو ہے وہ امت کو بیدار کرے، امت کو جگائے اس نیند سے، اس غفلت سے جو یاجوج و ماجوج نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے، ہمیں دجالی سیاست میں ڈال دیا ہے، ہمیں فروع اختلاف میں ڈال دیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے دستے گریبان کر دیا ہے. آج سردار مفتی صاحب کا کیا ہوا؟ کیوں وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا غیر مسلموں کا اللہ اکبر. ایک نوجوان لونڈا جس کو کوئی تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، شاید اس کو پورا جو ہے نا تیسرا کلمہ بھی نہیں آتا ہو، لیکن اس کو کس طرح جو ہے نا ورغلایا جا رہا ہے. تو خدا را اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنا ہے. اس معاشرے کے اندر عدم اعتماد کو ختم کر کے مذہبی حلقے کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی برداشت پیدا کرے. ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. تو میرے بھائیو، یہ جو فضائیں ہیں، یہ آپ نے ان فضائیں بدر کرنی ہے. فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار در قطار. ابھی تو ہم نے اس فضائے بدر کو پیدا کرنا ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. یہی ہمارے فقیروں کا یہی کام ہے کہ آپ کو بتائیں یہ جو پختون اور پاکستان کو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے. ان سپاہیوں نے اٹھ کر ارے دل کی آواز سنو، ارے قلب کی جگاؤ. قلوب المومنین عرش اللہ تعالی. ارے اپنے مومنوں، اے میرے بھائیوں، اپنے قلب کو جگاؤ. دیکھو اللہ کے عرش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کو، آپ کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے متحد ہونا ہے. یہ جناب دیکھ لے، یہ حنفی ہے، یہ شافی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ جعفری ہے. پھر کیا بنا؟ کلو اخوانکم فی الدین. یہ ایک مٹھ ہوئے، ایک طاقت ہوئے، ہم مسلمان بنے. آج ہم فرقہ بندی میں تقسیم ہے. آج اس طرح جا رہا ہے، سعودی جا رہا ہے، جو سعودی جا رہا ہے جناب اسرائیل کے گود میں، اور امریکہ کے گود میں پاکستان جا رہا ہے، دوسرے ممالک دوسرے گودوں میں جا رہے ہیں. اس طرح الگ الگ تقسیم ہے. کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا باطل طاقتوں سے. ہم کو متحد ہونا ہے اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ایک ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر ہم نے وہی صدا دینی ہے اس زمین پر. پھر جو اندھیرا ہے
اس کو پھر جو امام مہدی علیہ السلام اس زمین کو جو ہے نا عدل و انصاف سے بھریں گے اور مسلمانوں کی دوبارہ اس زمین پر خلافت علی منہاج نبوت کا قیام کریں گے، کیونکہ آپ سب کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، ہم سب مل کے تیاری کریں، آنکھوں سے پٹی ہٹائیں، پلنگ سے اٹھے جاگے، اپنے آپ کو متحر کریں، مزکی کریں، میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے اس سستی کو ختم کرنا ہے، یہ امت مسلمہ کے مذہبی حلقے کی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے۔ آج دیکھو اس ملک کی ملک کے خلاف کس طرح کی سازشیں گھڑی جا رہی ہے، ہندوستان سازشیں کر رہا ہے، اس کے اعلی کار ہمارے اپنے بچے بن رہے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا گیا ہے۔ کس طرح لڑایا جا رہا ہے؟ اس لڑائی سے نکلنے کا حل روحانی ہے، اس لڑائی کو ختم کرنے کا حل روحانی ہے۔ جس طرح اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، جس ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کس طرح جنگ یرموک پہ قربانی دے رہے ہیں، کس طرح اس معاشرہ بنا تھا، کس طرح یہ معاشرہ بنا تھا، کس طرح جو ادب احترام تھا، ایک قوت تھی، مسلمانی تھی، آپس میں بھائی بندی تھی، ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی قربانی دے رہا تھا۔ آپ نے مدینہ میں دیکھا کہ جب مہاجر آتے انصار کس طرح قربانی دیتے، کس طرح بھائی بناتے۔ تو میرے بھائیو، آج تو دین مکمل ہے، آج تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل ہے۔ آج تو ہم سب کو، میں نے اس سے پہلے عرض کیا، ہمارا جو ہمارا یہ روحانی جو پروگرام ہے، جس سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایمانیاتی کونسل، یار ہماری ایمانیاتی کونسل ایک ہے، ہم سب کا ایمان اس ایمانیاتی کونسل پہ ہے، ہم سب وہی نماز پڑھتے ہیں، ہم سب وہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم سب ذبیحہ کرتے ہیں، ہم سب آمنت باللہ کہتے ہیں۔ ایمانیاتی کونسل میں کسی کا کوئی فرق نہیں، تو پھر یہ فروعی اختلافات میں تکفیر کہاں سے آ گئی؟ یہ فروعی اختلافات ہے، آمین بل جیل کے فروعی اختلاف ہے، ہاتھ ناک پہ باندھنا ہاتھ چھوڑنا فروعی اختلافات ہے۔ یہ فروعی اختلافات سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ارے کافر کو مسلمان کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج زمین پر آپ دیکھ رہے زمین پہ کیا حشر ہے، پوری زمین پر امت مسلمہ کس طریقے سے مسلمانوں کو، ارے برما میں دیکھیے آپ کیا حشر ہو رہا ہے۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا کشمیر آپ کا مکمل جیل بنا ہوا ہے۔ آج ہندوستان کے جیلوں میں بے بس و لاچار 22 سال سے اللہ کے اس چاہنے والے اس نبی کے عاشقین جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح قسم پرسی کا عالم مسلمان کے ہندوستان میں، کس طرح قسم پرسی کا عالم ہے فلسطین میں مسلمانوں کا، برما میں مسلمانوں کا۔ ارے آزاد مسلمانوں، ارے آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں، قدر کرو اس پاکستان کی جو لیلۃ القدر میں آپ کو عطا کیا گیا ہے، قدر کرو اس پاکستان کی جو آپ جہاں پر کھل کر جو اللہ رسول کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، قدر کرو اس پاکستان کی جہاں پر ہجرت ثانی ہوئی، جہاں سے انشاءاللہ جہاں سے نکلے تھے وہاں پر دوبارہ ہندوستان کو مسلمان کر کے ہندوستان کے بتوں کو ختم کرنا، یہ ہندوستان کے مذہبی کتب کا لگنان میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے بشارت ان پختونوں کے لیے کہ پختون اور یہ پاک فوج امام مہدی علیہ لشکر کے سپاہی ہے، دونوں نے مل کر اس زمین کو اس اندھیرے سے نجات دلا کر دوبارہ سراج المنیرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دوبارہ جو ہے یہاں پر قیامت میں نے پہلے عرض کیا، قیام ہے، کھڑے ہونا ہے، آپ نے اٹھنا ہے بستر سے، اس سوتے ہوئے بستر سے جاگ کے اٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے زمین پر دوبارہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے۔ یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جتنا زیادہ اگر میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا یہ چینل بند کر دیا جائے گا، یا کسی جگہ سے اندھی گولی آئے گی اس کا نشانہ بنا دیا جائے گا، لیکن حق اور سچ کو بیان کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار رکھنا ہے، اور آپ اور ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ان مفسدین سے، جو مفسدین یاجوج و ماجوج ہے، جنہوں نے ہمارے جہاد کو رد الفساد میں بدل دیا، ان کی اس سازش کو ناکام کرنا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اور افغانستان اور پاکستان کی جو افواج کے درمیان، جو طاقتوں کے درمیان ایک جو خلش پیدا کی جا رہی ہے، ہم اور سب نے مل کر اس خلش کو خاتمہ کرنا۔ یہی میرا ایک پیغام ہے، یہی میری التجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔